الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وعطرتہ اجمعین۔ حاضرین جماعت، آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ اور تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ عید میلاد النبی کی سب سے پہلی تقریب فاطمی دور میں منعقد ہوئی تھی۔ دور فاطمیہ میں عید میلاد النبی کی تقریب میں علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کے متعلق تعلیمات دیتے تھے۔ لوگوں کے درمیان شیرینی یا میٹھا تقسیم کیا جاتا تھا، خاص طور پہ شہد تقسیم ہوتا تھا جو حضور پاک کو بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت مندوں کو بیت المال سے امداد بھی دی جاتی تھی۔ ہمارا پورا اسماعیلی لٹریچر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھرپور ہے۔ ابھی بھی جو ہم کلام سن رہے ہیں، تعلیمات سن رہے ہیں، گنان سن رہے ہیں، ہمارے گنان لٹریچر کے اندر بھی رسول پاک کی اس دنیا میں آمد کو بہت ہی جشن کے انداز میں اور بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کے انداز میں پیش کیا گیا ہے، جو کہ آپ آگے سنیں گے کہ اجیرے بھائی دے 7 سرگنا کائیں کھلیا چھے دوار، جس دن نبی محمد جنمیا، یعنی جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گویا 7 جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جی محمد ماؤ جی آویا 9 کھنڈے کیدڑا چھے جان، کہ حضور پاک تشریف لائے تو گویا پورے عالم میں اس کا اعلان کیا گیا، پورے عالم کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ اے جی ڈھول دھدامہ واجیہ تنبل اے نشان، کہ آپ کے آنے کی خوشخبری کے طور پر ڈھول بجے ہیں اور نقارے بجے ہیں۔ گویا پوری کائنات میں ایک خوشی کا سما ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کے مقام کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سینیریو، ایک چھوٹا سا تصور اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے پاس معلومات کی بھرمار ہے، علم کی بھرمار ہے۔ پہلے انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا آج وہ جانتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے۔ آپ میں سے اس کائنات کے حوالے سے، اس وسیع کائنات کے حوالے سے آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری زمین کا مقام کیا ہے اور ہماری زمین کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات میں جتنے ستارے، جتنے سیارے، جتنے کہکشاں، جتنی گیلیکسیز ہے، ایسے پریزنٹیشنز آئے ہیں جو آپ نے اب دیکھے بھی ہوں گے، آپ تھوڑا گوگل بھی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات میں اتنی وسعت ہے، جتنا کہ انسان جان سکا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں ہماری زمین کی مثال دنیا کے سارے سمندروں کے کنارے میں جتنی ریتی ہے، دنیا کے تمام سمندروں کے کنارے میں جتنی ریتی ہے، جتنی ریت ہے، ان میں سے ایک ریت کا ذرہ اگر آپ اٹھا سکیں تو اس ریت کی جو حیثیت ہے ان تمام دنیا کے ساحلوں کے مقابلے میں اتنی جگہ بھی ہماری زمین کی اس کائنات کے مقابلے میں حیثیت نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے۔ اور اس زمین میں ہم انسان، اور اس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اس انسان میں سے اللہ نے کسی کو منتخب کیا جو بنی نوع انسان کی ہدایت کرے،
جس سے ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خلقت پر، اس کائنات پر کتنا کرم رکھتا ہے، کتنی رحمت رکھتا ہے اور کتنی نظر رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک احسان کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ وہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے لیے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ سب گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے، آپ کی وساطت سے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کلام ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور حضور پاک کو فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کتاب عطا کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ دو بات بڑے قابل غور ہے یہاں۔ قرآن حکیم میں اندھیرے اور روشنی کا تذکرہ ہے۔ روشنی ہمیشہ سنگولر میں آیا ہے، نور کسی کے لیے بھی استعمال ہوا ہو وہ نور ہی استعمال ہوا ہے، مگر جب اندھیرے کا تذکرہ ہوا ہے تو وہ پلورل میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح جب ہم صحت کہتے ہیں تو صحت ہے، صحت کے لیے آپ پلورل یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیماری کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں تو سینکڑوں بیماری ہمارے پاس ہے، مگر صحت ایک ہی ہے۔ آپ خدا نخواستہ کوئی دل کی بیماری ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا میلیریا ہے یا کوئی اور بیماری ہے، مگر صحت ایک ہی ہے۔ تو نور کا منبع ایک ہے، مگر روحانی بیماریاں ہزاروں قسم کی ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے جستجو سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اندھیرے سے روشنی کی طرف آ سکتا ہے۔ کلام الہی میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائے۔ اس سے اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی اس کو نکال کے نہ لائے تب تک وہ نہیں آ سکتا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، حضور پاک آپ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، وہ اللہ اس کے فرشتے آپ پر، آپ لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے تاکہ اس رحمت کے نتیجے میں آپ اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آ جائیں۔ لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ کام آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ اپنی مرضی سے روشنی کی طرف آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کے لیے، بنی نوع انسان ہمیشہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کے لیے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آنے کے لیے اس روشن چراغ کا محتاج رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشن چراغ کو ایک دائمی چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی وہ روشنی ہمیشہ دنیا میں موجود رہے
تاکہ اندھیروں میں بھٹکنے والے یہ نہ کہہ سکے کہ اندھیرے تو اس نے بنا دیے، ہمارے واسطے اندھیروں سے نکلنے کے واسطے کوئی وسیلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں وسیلہ بنا کر ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور اب ظاہر ہے کبھی بھی ہم کسی بھی محفل میں کسی بھی جگہ تمام تعلیمات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم چند موتیوں کا ذکر کریں گے۔ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے جسے ہم پرلس آف وزڈم کہتے ہیں، جو حکمت کے موتی ہے، جو انمول موتی ہے، چند موتیوں کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی سیلیبریشن ہو فار دا سیک آف سیلیبریشن نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، اس کے پیچھے ایک پیغام ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ایسے مقدس تہوار میں ہم آتے ہیں تو وہ کسی پیغام، کسی مقصد اور کسی میسج کے بغیر نہیں ہے۔ اگر ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو ہم صرف ان کی معراج کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے معراج کی تعریف آپ کریں یا نہ کریں، ان کا مقام تو اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے تذکرے سے ہم روحانی تلاش کے بارے میں، روحانی جستجو کے بارے میں کوئی پیغام لیتے ہیں۔ ہم لیلۃ القدر کا جشن مناتے ہیں تو اس میں ہم ہدایت کے حوالے سے کوئی میسج لیتے ہیں۔ تو جو بھی تہوار ہم مناتے ہیں، اس تہوار کا مطلب محض تہوار کو منانا نہیں ہے، مگر اس حوالے سے ہمارے ذات کے لیے جو پیغامات ہیں، ہم ان پیغام کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چند پیغامات کو ایک آئینے کے طور پر، ایک شیشے کے طور پر ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور آج ہم بحیثیت امت مسلمہ جس طریقے سے ہم دین اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس آئینے میں ہم اپنی، ہر مسلم اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کرے اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرے کہ یہ تعلیم کیا کہتی ہے اور ہمارا چہرہ کیا کہتا ہے، یہ تعلیم کیا کہتی ہے اور ہمارے اعمال کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، وہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بار بار قرآن حکیم میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دین دل کا سودا ہے، مذہب دل کا سودا ہے۔ جس کے دل میں جو بات اتر جاتی ہے سو اتر جاتی ہے، جس کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے سو آ جاتی ہے، نہیں آتی ہے سو نہیں آتی ہے، اس کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دے، وہ ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا رہے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان لوگوں پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہم نے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ان کو اسلام پہ عمل کروانے کے واسطے آپ کو داروغہ نہیں، حفیظ نہیں بنایا ہے، داروغہ نہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اپنی تعلیم پہنچا دیجئے، باقی کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا ہے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ قل الحق من ربکم، ان سے کہہ دو حق، سچائی تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو ماننا ہے وہ ایمان لائے، جو چاہتا ایمان لائے، جو نہیں چاہتا ایمان نہ لائے۔ کہہ دو ان سے لکم دینکم ولی دینی، ہے نا قرآن کے اندر، آپ سنتے ہیں نا، پڑھ دیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کے اوپر کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہے میں تمہیں پیغام پہنچا دوں، تمہارا کام ہے تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے تم اس میں سے لے لو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ بھی زبردستی نہیں کرتا ہے. اذا اگر اللہ سب کو مومن بنانا چاہتا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو روک سکتی ہے، لیکن اللہ بھی زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا. وہ بھی اپنا پیغام بھیجتا ہے تاکہ انسان کو جو عقل دی گئی ہے اور عقل کے نتیجے میں جو آزادی دی گئی ہے اس آزادی کے ساتھ انصاف کیا جائے، چونکہ آزادی کے بغیر ذمہ داری نہیں ہے، فریڈم کے بغیر رسپانسبلٹی اور آنسربلٹی نہیں ہے. تو جہاں آزادی ہے وہیں آپ سے باز پرس ہو سکتی ہے کہ آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی آزادی دی گئی تھی، اس کے مطابق آپ کا حساب کتاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ان کو راستہ بنا دیا ہے، شکر کرے یا کفر کرے. لا اکراہ فی الدین، یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یاد رکھیے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے، بہت کام آنے والی چیز ہے. لائف سیونگ ڈرگ کی طرح ہے. یہ ایمرجنسی میں جو کچھ بھی دوائیاں رکھتے ہیں نا ساتھ میں، جس کو لائف سیونگ ڈرگ کہتے ہیں، زندگی بچانے والی ڈرگس ہوتی ہے. کچھ قرآن آیات زبانی یاد کر لیجئے، یہ لائف سیونگ ڈرگ کی طرح ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، چھوٹی سی آیت ہے مگر یاد رکھیے جس دن اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. یہ قرآن آیات ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی بڑی آواز سے دین کے بارے میں بات کرے، جبر کرنے کی بات کرے، فیصلہ دینے کی بات کرے، ہمت سے یہ آیت سنائیے جی آپ نے قرآن میں سنا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے ہدایت جدا ہو چکی ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ذرا آواز نیچی رکھ کے بات کرو، ہمیں بھی پتا ہے کہ دین کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو یہ کہتا ہے، اس کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو یاد دلا دیجئے، آپ کا کام ہے ریمائنڈ کروانا. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پہ داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے آپ ان کو پیغام یاد دلا دیں، باقی آپ ان کو جبر نہیں کر سکتے. حضور کو بھی فرمایا آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکلی نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تو کسی شکنجے میں جکڑ دیا جائے. دین آپ کے سوچ کی رسپیکٹ کرتا ہے، دین آپ کے انٹلیکٹ کی رسپیکٹ کرتا ہے، دین آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی رسپیکٹ کرتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے مشکلات ڈیفیکلٹی نہیں چاہتا. دین اسلام کی چند خوبیوں میں سے ایک کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا دین شفقت سے بھرا ہوا ہے، آسانی سے بھرا ہوا ہے، نرمی سے بھرا ہوا ہے، آزادی سے بھرا ہوا ہے. یہ اسلام کی اسپرٹ، اسلام کی روح میں سے ایک روح ہے. ایک دوسرا نقطہ جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف گروہ، انسان جدا جدا ہیں، انسان جدا جدا زبانیں بولتے ہیں، انسان کی شکلیں الگ ہیں، انسان کی زبانیں الگ ہیں، انسان کی نسلیں الگ ہیں، انسان کا ماننا ایک دوسرے سے الگ ہے، بلیف اور انٹرپریٹیشن ایک دوسرے سے الگ ہے. اسے اللہ تبارک و تعالی اپنا معجزہ قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناپسندیدگی اور نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. اس تفریق کو، اس گوناگونی کو، اس پلورلزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معجزہ قرار دیتا ہے. اب جو چیز اللہ کا معجزہ ہے آپ اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو لپیٹنے کی اور سمیٹنے کی کوشش کریں گے، یا اس کو زیادہ فروغ دیں گے لوگوں کے درمیان. وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی آیات یعنی معجزات میں سے آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگتوں کا، تمہاری رنگوں کا اختلاف اللہ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ زبان اچھی ہے، یہ زبان زیادہ اچھی ہے، یہ زبان بری ہے، یہ زبان نہیں چلے گی، یہ چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے ساری جتنے بھی زبانیں ہیں یہ میرے معجزات ہے۔ یہ رنگ کے لوگ چلیں گے، یہ رنگ کے لوگ نہیں چلیں گے، اس نسل کے لوگ رہ سکتے ہیں، اس نسل کے لوگ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارے نسل کے لوگ، سارے رنگ کے لوگ میرے معجزات ہے، میں نے ہی بنایا ہے۔ اگر وہ سب کو ایک ہی فیکٹری میں بنانا ہوتا تو بنا لیتا نا۔ اللہ سب کو ایک ہی رنگ کا بنانا چاہتا تو بنا دیتا نا۔ اللہ سب کی ایک جیسی شکل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا نا۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں، ہم میں سے کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا ہے۔ اللہ فوٹو کاپی نہیں بناتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو یونیک بناتا ہے، ہر چیز کو یونیک بناتا ہے۔ ایک درخت کے دو پتے کہتے ہیں آپس میں نہیں ملتے، انسان کی تو بات ہی چھوڑیے، ہم ایک دوسرے کی آنکھیں نہیں ملتی ایک دوسروں کے ساتھ۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تفریق، الگ الگ ہونا ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اس معجزے کی رسپیکٹ مینٹین کرنی چاہیے۔ تو تفریق جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ اب یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ یہ جو گوناگونی اور تفریق ہے، اللہ نے فرمایا اس میں میری نشانیاں ہیں، مگر شرط رکھ دی ہے اس میں عالموں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عالموں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اگر کوئی عالم نہیں، عالم وہ نہیں جو اپنے ساتھ کوئی دارالعلوم کا سند لیے پھرتا ہے، عالم سے مراد وہ جسے اللہ نے علم سے مالا مال کیا ہو۔ تو جو علم والا ہے وہ کبھی اس تفریق کو برا نہیں سمجھے گا، البتہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس کو کوئی بہانہ بنائے گا، وہ اس کو ایک مسئلہ بنائے گا۔ یہ دیکھیے ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں دین اسلام میں فرقے نہیں ہونے چاہیے، دین اسلام میں الگ الگ راستے نہیں ہونے چاہیے، دین اسلام میں الگ الگ مسلک نہیں ہونے چاہیے۔ بھئی ہر ایک اپنا اپنا انٹرپریٹیشن لا کے سارے دین اسلام پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا ہم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھئی الگ الگ راستے میں نے تو بنائے ہیں تمہارے لیے، الگ الگ راستے، الگ الگ شریعہ، الگ الگ طریقہ، اللہ فرماتے بھی میں نے بنایا۔ اب جس چیز کو میں نے الگ الگ بنایا تم اس کو ایک کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سارے امت مسلمہ کو ایک جیسا ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے امت مسلمہ کو ایک جیسا کرنا میرے پروگرام میں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک کرنا میری پلاننگ میں ہے ہی نہیں، میرے پروگرام میں نہیں ہے، میرے ویژن میں نہیں ہے۔ قرآن شریف فرماتا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقت بنائی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعہ اور ایک طریقہ بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ اب اگر اللہ نہیں چاہتا تم زمین آسمان ایک کر لو، تم ایک امت تو ہو نہیں سکتے، اس کے پلاننگ میں، اس کے پروگرام میں نہیں ہے۔ تو وہ کام کیوں کرتے ہو جو اللہ کے پروگرام میں نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، مطلب اللہ نے نہیں چاہا ہے نا کہ سب کو ایک امت بنا دے، سب کو ایک جیسا بنا دے۔ تو سب کو ایک جیسا بنانا اب کسی کے بس میں بات نہیں، چونکہ وہ اللہ کے معجزات کے خلاف ہوگا کہ آپ الگ الگ چیزوں کو ایک جیسا کر دینے کی کوشش کریں۔ اب جسٹ امیجن کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے کھڑا ہو کہ بھئی میں آپ سب کی شکلیں جو ہیں
ان سب پہ ریسرچ کر کے سارے انسانوں کی شکل ایک جیسے بنا دینا چاہتا ہوں، تو اس شکل میں کیا مزہ ہوگا آپ مجھے بتا. اگر دوسرا بندہ میرے جیسا نظر آنے لگے تو مجھے زندگی جینے کا کیا مزہ باقی رہے گا؟ آپ میں سے کسی کو بھی آپ سوچ لیجیے کوئی آپ کے ڈپلیکیٹ بن جائے مارکیٹ میں، آپ پہ کوئی دوسرا آپ جیسا بندہ آ جائے تو آپ تو گئے نا بھائی. چہرہ تو چھوڑیے، ہمارا جیسا دوسرا، ہمارا جیسا کوئی کپڑا جوڑی پہن کے کوئی جماعت خانے میں نظر آ جاتا ہے، ہم پہ کیا گزرتی ہے. ہم کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے لباس پہنتے وقت کہ کس کس کے گھر میں کون کون سا لباس ہے اور کس نے کبھی یہ پہنا تھا. فلان ڈریس میں 3 سال پہلے اس نے مجھے دیکھا ہے یا 2 سال پہلے دیکھا ہے، تو آج تو میں نہیں پہن سکتا یا نہیں پہن سکتی اس کو. یہ ہم خیال رکھتے ہیں نا. تو جب ہمارے جیسا کسی ایک جیسے کپڑے پہننے والے کو کسی محفل میں ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں، تو ہماری شکل کا کوئی بندہ ہو جائے تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے اچھا کیا ہے نا، اللہ نے اچھا کیا ہے نا، الگ الگ رکھا ہے اور اللہ نے اس کو مینٹین کیا ہے اور اس کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ایک کریں ہم. تو اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک جیسا کر دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ نے تم سب کو جو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ ایک کرنے کی کوشش نہیں کرو. اس جدا گانا ہونے میں، الگ الگ ہونے میں تمہاری بھلائی ہے. بس تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. باقی فیصلہ نہیں دو کسی کے بارے میں، ججمنٹ نہیں دو کسی کے بارے میں. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ تم اپنی ذمہ داری میرے حوالے کر دو. اللہ فرمائے تم اپنا کام کیے جاؤ. مطلب تم اپنے امتحان کے پرچے پہ بیٹھ جاؤ، امتحان دے دو. اپنا پرچہ چیک کرنے یا کسی اور کے پرچے کو چیک کرنے کی ذمہ داری تم نہیں لو. وہ پرچہ سب مجھے بھیج دو، میں چیک کروں گا. اللہ فرماتا ہے وہ رزلٹ تم میرے پاس چھوڑ دو. تو فرماتا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو میرے پاس آنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو جن جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے میں خود تمہیں بتا دوں گا، مگر تم اپنی طرف سے ججمنٹل بننے کی، انصاف کرنے یعنی کسی کے بارے میں فیصلہ دینے کی کوشش نہ کرو. تو پلورلزم، تکثیریت، لوگوں کا مختلف چیزوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. ہمارے گھر میں ہمارے چہرے سے مختلف بہت سے چہرے رہتے ہیں نا. آپ اس کو گھر سے اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک دیتے بھی تیرا چہرہ میرے جیسا کیوں نہیں ہے، تو میرے گھر پہ نہیں رہ سکتا ہے. ہم نہیں نکال دیتے نا گھر سے. تو امام نے فرمایا we are born with differences and we must learn to live with our differences. ہم الگ الگ پیدا ہوئے، اللہ کا معجزہ ہے، اور ہمیں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ساتھ مل کر رہنا سیکھنا چاہیے. اور آج آپ جانتے ہیں سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے بہت سارے مشنز میں سے، بہت سارے کام میں سے ایک اہم کام، بلکہ اہم ترین کام یہ نظر آتا ہے کہ اس فریگمنٹڈ سوسائٹی میں جہاں ہر آدمی ٹوٹ پھوٹ جا رہا ہے، جہاں سوسائٹی توڑ پھوڑ کے عمل سے گزر رہی ہے، منتشر ہو رہی ہے، مولا فرماتے ہیں میں اس کے اندر سوچ میں کس طریقے سے ان میں ایک یکجہتی لا سکوں. ہم کس طرح اس کو، یہ ہمارے پلورلزم کو، ایک دوسرے کو جدا کرنے والی فورسز کے بجائے کس طرح یہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قریب لا سکے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ یا ایھا الناس. قرآن شریف کی تمام آیات خوبصورت ہے، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو اتنی بنیادی پیغام ہمیں دیتے ہیں جس کا جو اپلیکیشن ہے وہ یونیورسل ہے. سارے انسانوں سے کہا گیا ہے، سارے انسانوں سے کہا گیا. ججمنٹ، فیصلہ دینے کی ایک معیار بھی قائم کر دیا گیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے گروہ بنائے، تاکہ تمہارے نسلیں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ تمہارا ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا ایک دوسرے کو پہچاننے کے واسطے ہیں. میں پہلے عرض کیا سب کی شکل ایک جیسی ہوتی تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے؟ شکل پہ نمبر لکھنا پڑتا نا، نمبر دینا پڑتا، شکل تو ایک جیسی ہوتی. کیا حال ہوتا آپ جسٹ امیجن. مولانا ایک جگہ فرمائے یہ تو سب چھوڑیے، اگر کم سے کم ہم سب ایک ہی جیسے کپڑے پہننے لگے ہیں اور ایک ہی جیسے بال بنانے لگے تو دنیا میں کیا خوبصورتی باقی رہتی ہمارے واسطے؟ کیا رہ جائے جینے کے واسطے؟ کیا بچتا ہمارے لیے؟ آپ بولے کچھ بھی نہیں بچتا نا. زندگی سے رونق ختم ہو جاتی. تو یہ ایک دوسرے سے جدا ہونا اور اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا اور اپنی آئیڈینٹی کو تھوڑا سا دوسرے سے پرومیننٹ کرنا، ڈسٹنکٹ کرنا، اوپر کرنا، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اس لیے ہم نے تم کو الگ الگ بنایا ہے. باقی یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی یاد رکھیے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. جو جتنا اچھا انسان ہے وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہے. خیر الناس من ینفع الناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی کرتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، انسان میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تم میں سے اعمال میں جو اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ہے. تو دین اسلام کی تعلیمات کی یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے. دین اسلام کو عام طور پہ جب ہم اسلام کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اپنے طور پر لوگوں نے کچھ ایسے اعمال پرسکرائب کر دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. آئیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. اللہ کے دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مراد لیتا ہے؟ آپ قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورہ، میرے خیال سے آپ جب پارہ عامہ پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں، اس میں آپ نے یہ سورہ الماعون یاد کی ہوگی. کتنے لوگوں کو یاد ہے الماعون؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. پڑھے ہیں نا؟ یاد ہے نا؟ پارہ عام پڑھنے والوں کو تو یاد ہوگا. سورۃ الماعون، معون کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ تعالیٰ دین کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دین اسلام کی تعریف کرو تو تعریف میں اتنا کچھ لکھ دیا جائے گا کہ وہ لکھنے والا ختم ہو جائے گا، سمجھنے والے کے سمجھ میں نہیں آئے گا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سادہ لفظوں میں کچھ باتیں بتاتے ہمیں. اس کی جو بگننگ ہے بڑی ڈرامائی انداز میں ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون قرآن شریف میں 107 نمبر کی سورہ ہے، آخر کی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا آپ کو یاد ہوگا چونکہ بچے چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرتے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے. آپ سوچئے ذرا اپنے ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے. شاید کہ بڑی فوج لے کر اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے اتر آیا ہوگا یا مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا ہوگا. اللہ کے جہاں اللہ کے نام لینے کی جگہ ہیں، عبادت گاہیں ہیں، جا کے اس پہ حملہ آور ہو رہا ہوگا کہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا جو اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم،
اینٹی کلائمیکس جسے آپ کہتے ہیں. اتنی بڑی ہیڈنگ اور اتنی چھوٹی سی بات کہنی تھی آپ کو بیچ میں. بہت بڑی دکان، سامان کچھ نہیں ہو اندر تو کیسا لگے آپ کو. لوگ، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیت ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، مگر جو بگننگ ہے ڈرامائی انداز میں، کیا تو نے دیکھا جو اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا مارتا ہے. ارے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب کوئی دجال ہوگا، بڑی فوج لے کر آیا ہوگا. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا مارتا ہے، یعنی یتیم کا خیال نہیں کرتا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، یعنی دکھی کا سہارا نہیں بنتا، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے میں حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. یہ دین کا دشمن ہے. لوگ ہے، یہ دین کا دشمن ہے. تو اس کا مطلب دین کیا ہوا؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے. وہ یتیم کو دھکا مارتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اچھا، وہ بے نمازی بھی نہیں ہے. نمازی، ہم سمجھ رہے تھے شاید وہ دین کا دشمن بڑا بے نمازی قسم کا اور بے روزے دار قسم کا انسان ہوگا. نہیں، نمازی ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اب لا نمازی، غیر نمازی نے کہا، ایسے نماز نہیں پڑھنے والوں کے لیے خرابی یہ نہیں فرمایا اللہ نے، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. نماز تو پڑھتا ہے مگر یتیم کا سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے، مسکین کا خیال نہیں کرتا ہے، جس کو آپ ایتھک کہتے ہیں. آج مولانا حاجی امام کے فرمان میں کیا ہے؟ جو لوگ اسلام کے نام پہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگاتے ہیں، مولا کے فرمان میں وہ سائن بورڈ میں سے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. مولا فرماتے آج جن چیزوں کی میں ذکر کرتا ہوں اس کو مولا فرماتے ہم اسلام کے ایتھک کہتے ہیں، اسلام کی اخلاقیات کہتے ہیں. اسلام کی اخلاقیات کا مطلب اسلام کی تعلیمات ہے، وہ تعلیمات جو روزمرہ زندگیوں میں ہمیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، بزرگوں کا خیال کرو، دشمنی نہیں رکھو، معاف کرو، مذاکرات سے مسائل حل کرو، جنرس بنو، جو دولت خدا نے تمہیں دی ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مولا فرماتے اس کو ہم اسلام کے ایتھک کہتے ہیں. یہ 1400 برس پہلے اللہ نے بھی اپنے دین کو یہی فرمایا کہ دین میرا یہ ہے، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے. اگر نماز نہیں پڑھنے والا ہوتا تو مسلم نہیں کہتے اللہ اس کو. نماز میں ہے مگر غافل ہے، شاید اس کو اصل نماز نہیں معلوم، شاید اس کو اصل نماز نہیں معلوم. وہ نمازی ہے مگر نہیں ہے. نمازی ہوتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی کے لیے خرابی ہے جو اصل نماز انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر وہ اس کو نہیں معلوم. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نماز سے غافل ہے، یعنی نماز میں ہے مگر نہیں ہے. الذین ھم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، جو نماز کرتے ہیں تو فوٹو سیشن کے واسطے کرتے ہیں. جو کسی غریب کو ایک چیک بھی دیتے ہیں تو پہلے میڈیا کی فکر کرتے کہ میڈیا آئی کہ نہیں، بعد میں چیک دیتے. اس چیک میں کیا ہے وہ تو خدا ہی بعد میں بہتر جانتا ہے کیا ہے نہیں ہے، مگر میڈیا میں آنا چاہیے کہ بندے نے کسی غریب کے ہاتھ میں ایک چیک تھمایا. ارے بھائی اللہ تمہارا فرماتا ہے اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. جہاں تم پورے جگ کو دکھا کر خیرات کرنے نکلے ہو، ساری دنیا کو دکھانے کے واسطے تم یہ نیکی کرنے نکلے ہو کہ ساری دنیا کو پتہ چلے تم کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہو، وہ بھی سرکاری پیسے سے مدد کر رہے ہو، اپنے جیب سے پھر بھی نہیں دے رہے ہو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ کے کلام، دین اسلام کی تعلیمات کے کچھ حکمت کے موتی
کچھ جواہرات اور اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کا دن ہے، اپنے اعمال کو دیکھنے کا دن ہے۔ الذین ہم یراؤن، یہ دکھاوا کرتے ہیں، رعاء الناس ایک اور جگہ قرآن میں ہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، مگر چھوٹی چھوٹی مدد لوگوں کو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی گھر پہ آ جاتا ہے، بہن تھوڑی سی چائے دے دینا، چائے ختم ہو گئی ہے، بھئی تھوڑا سا چاول دے دینا، چاول ختم ہو گئی ہے، بھئی ماچس ہو تو ماچس دے دینا، بھئی آج سبزی کے لیے نہیں جا سکی ہوں مارکیٹ، کچھ ہو گھر میں تو یہ تو ہمارا روز کا لین دین ہے نا، اس کو المعون کہتے ہیں، اس پہ قرآن کی پوری سورہ ہے۔ اسمال ایکٹس آف کائنڈنس جس کو کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا دین ہے، یہ دین ہے کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مدد کرنے سے منع نہ کرو۔ جو یہ منع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے جو میرے دین کے خلاف ہے۔ تو دین اسلام کوئی ریچولز کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، پھر اللہ نے کتنے سارے نیکیاں گنوائے کہ نیکی اس میں ہے کہ تم ان تعلیمات پہ عمل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ہستی کی تعریف اللہ نے کی ہے اس کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ جس ہستی کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے ہم اپنی باتوں سے کیا ان کے مقام کے بارے میں بات کریں گے؟ اگر اس کے در کے خاک ہم بن سکے، ان کے غلاموں کے غلام، جیسے کہا کہ ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، اگر ان کے غلاموں کے غلام بننے کے لائق بن سکے، ان کے غلاموں کی چند خوبیوں میں سے 2 خوبیاں اپنی زندگی میں اپنا سکے، تو ہماری زندگی سفل ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، ہماری زندگی اس دنیا میں ہمارا آنا بامقصد ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ ہے تعلیمات ہے، تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ ہم دنیا میں بھی بہترین ایجوکیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس ایجوکیشن کے ساتھ اگر ہماری سیرت نہیں بدلتی ہے، اگر ہمارا کیریکٹر ان سے نہیں بدلتا، تو وہ ایجوکیشن ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم ان تعلیمات کی بات کرتے ہیں، صرف تعلیمات کی باتوں تک نہ رہیں، اتنی ساری باتوں میں سے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنے ساتھ لے جائیں، اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی اور تھوڑی سی تبدیلی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو یہ ہماری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بہت بڑا نذرانہ عقیدت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔